تیسری چیز ہے اجماع، کہ جس پر صحابہ کرام کا اجماع الگ ہے، جو صحابہ کا اجماع کہلاتا ہے، پوری امت کا اجماع. اور ویسے یہ ممکن ہوتا نہیں ہے، یہ ممکن ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ماخذ اسے بھی مانا گیا ہے. اور چوتھا ماخذ ہے قیاس. لیکن یہ جو بعد والے دو ماخذ ہیں، اجماع اور قیاس، یہ دونوں تابع ہیں پہلے دو ماخذ کے، قرآن کے اور حدیث کے. یہ نہیں ہوگا قرآن موجود ہو اور میں اجماع کو دیکھتا پھروں، حدیث موجود ہو میں اجماع کو دیکھتا پھروں، یا میں قیاس کرتا پھروں. یہ چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب قرآن و سنت میں اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی نظیر نہ ملتی ہو اور استنباط کرنا پڑے. اور ویسے الحمدللہ جب سے سچی بات ہے میں اہل حدیث ہوا ہوں، تب سے مجھے نہیں یاد کہ اہل حدیثوں کو کوئی ضرورت پیش آئی ہو اور ہماری وہ ضرورت اس مسئلے کا حل قرآن و سنت سے نہ نکلا ہو، بلکہ ہمیں احناف کے پاس جانا پڑا ہو.